اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 27 بیان یا ایپیسوڈز ہو چکے ہیں۔ آج ایپیسوڈ نمبر 28 ہے۔ تقوی کی تعریف، اہمیت، فضیلت اور اس کے فوائد، بے حساب فوائد بہت بیان ہو چکے ہیں پچھلے ایپیسوڈز میں، تو اختصار کے ساتھ میں دوبارہ کچھ اور بتا دیتا ہوں۔ ویسے یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کرنا اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے تقوی۔ اور تقوی یہ ہے کہ آخرت پہ پورا یقین ہو کہ آخرت میں حساب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جائیں گے اور ہمیں بھگتنا ہوگا، اچھے اعمال اور برے اعمال، پھر نتیجہ اسی کے مطابق ہوگا۔ تو یہ ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ تقوی کی بہت بنیادی جو ہے وہ بات ہے متقین کے لیے، کہ آخرت کے حساب کا ڈر ان کو ہر وقت رہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ہے احکام ہیں ان کے، تو اس کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کی اطاعت کی جائے، جو بھی وحی سے ان تک آیا قرآن مجید، اور قرآن مجید میں جو بھی احکام ہے اس کو یقین کے ساتھ ماننا، پھر عمل کرنا اس پہ۔ تو سب رسولوں نے، جیسے سورہ شعراء میں آیا تھا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، یہ 8 دفعہ وہاں جو ہے وہ یہی چیز آئی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے حساب سے ڈرو، آخرت سے ڈرو، قیامت سے ڈرو۔ اور نبی جو بھی رسول تھے سب نے کہا کہ میری اطاعت کرو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ تو انسان کی عزت اور اکرام اور بڑائی کی ایک ہی وجہ بتائی کہ کس بنیاد پہ ہو سکتی ہے، اور وہ ہے تقوی۔ جس میں تقوی زیادہ ہے وہی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، اور برعکس اس کے کہ جو اس کا زیادہ جتنا گناہ گار ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ سخت اور شدید سزا کا مستحق ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو تقوی کے بے حساب فائدے، سب سے زیادہ فائدہ کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متقین کو، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرتا ہے، ان کے معاملات دنیا کے ہو آخرت میں ہو، گناہ ان کے بخش دیتا ہے، اور اچھی زندگی دنیا کی اور آخرت کی زندگی کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے، متقین کے لیے ہے۔ تو صبر اور شکر اور توکل اور ان کو اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے۔ تو اس کو جو بیان ہے یہ جو اس میں مزید کچھ قرآن پاک کی آیات ہے جن کا ذکر جو ہے وہ ہوگا۔ پہلے سورہ صافات کی 123 124 آیت جو ہے اس کا ذکر ہے۔ تو 123 تو ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور بلا شبہ الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا، جب کہا اس نے اپنی قوم سے تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں۔ تو یہی وہ پیغام جو باقی رسولوں نے سورہ شعراء میں آیا، تو یہ الیاس علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، رسول ہوں، تو میری مانو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ تعالیٰ سے جب اس نے تجھے پیدا کیا، وہ روزی دیتا ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، تو پھر اسی سے ڈرو، اسی کا کہنا مانو، اسی کے احکام پہ چلو۔ تو بہت اہم آیت یہ بھی ہوئی۔ اس کے بعد سورہ صاد جو ہے اس کی آیت 28، سورہ صاد کی آیت 28 میں یہ فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ اس کا ترجمہ، کیا ہم کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل ان لوگوں کی طرح جنہوں نے فساد مچایا زمین میں، یا ہم کر سکتے ہیں متقیوں کو فاجروں کی مانند؟ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہوں پہ کہا کہ برابر نہیں ہوں گے، جو نیک عمل کرنے والے اور برے اعمال کرنے والے یہ برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے، اور ان کا 2 راستے اللہ تعالیٰ نے بتائے
ایک نیکی کا اور ایک بدی کا تو کیسے برابر آخر میں ہو جائیں گے؟ تو یہ جو دنیا میں جو نیک عمل کرتے ہیں اور جو ایمان لائے وہ کیسے برابر ہو جائیں گے ان کے جنہوں نے دنیا میں فساد مچایا، گناہ کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہ کی، آخرت کا ان کو یقین نہیں تھا، آخرت پہ ان کا فوکس نہیں تھا، خیال نہ کیا۔ اور کیسے یہ متقی جو لوگ ہیں جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، اور جو فاجر اور فاسد اور گناہ گار ان کے برابر کیسے ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ایسے ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ ہوئی۔ اس کے بعد آیت ہے سورہ فصلت یا حامیم سجدہ کی آیت 18۔ اس میں یہ فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یہ جو ہے وہ سمود قوم کا بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی تو ان کا تو یہ فرمایا کہ اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور برے کاموں سے بچتے رہے۔ یہ پہلے بھی باقی بھی پیغمبروں کی جو قومیں ہیں ہلاک ہوئی تو انہوں نے بھی وہاں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے بیان اس سے پہلا جو 27 ہے اس میں بھی آیا، تو بچا لیا کن کو؟ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے اچھے کام کیے تو اور برے کاموں سے جو بچتے رہے تو ان کو ہم نے بچا لیا، اور باقی قوم کے لوگ جو تھے ان کو سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو یہی ہے کہ تقویٰ کا فائدہ کہ جب بھی عذاب آتا ہے بہت پوری قوم بھی ہلاک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ متقیوں کو بچا لیتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، باقی قومات کی بات کرنے تو ویسے ہی ہوا کہ متقی جو تھے ان کو چن کے الگ کر دیا ان کو، اور باقی جو قوم تھی ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ہے زخرف کی آیت 35۔ سورہ زخرف کی آیت جو ہے سورہ زخرف کی آیت جو ہے 35۔ اس میں یہ فرمایا وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ تو اس کا ترجمہ چاندی اور سونے کے اور نہیں ہے سب کچھ مگر صرف ساز و سامان دنیاوی زندگی کا، اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقیوں کے لیے ہے۔ تو آخرت جو ہے وہ صرف متقیوں کے لیے ہے۔ یہ سونا چاندی اور مال و دولت اولاد جو عہدہ کوئی دنیا کی ایسی بڑائی کوئی چیز وہ جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ تو دنیا کا برتنے کا چند تھوڑی مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا تو برتو ٹھیک ہے، اور آخرت کو نہ بھولو۔ اگر برتنا ہے ایسے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر ہے کہ تو ٹھیک ہے، اجازت ہے، مگر یہ ہے کہ حدود کو نہیں کراس کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے اس کو نہیں کراس کرو، اس کی پابندی ساتھ ساتھ کرو، وہ عبادات ہوں، وہ اخلاقیات ہوں، وہ معاملات ہوں، تو سب کا خیال رکھتے ہوئے یہ ساز و سامان کی جو اللہ تعالیٰ نے دیا استعمال کے لیے دیا ہے تو یہ بھی کرو، مگر حدود کراس کر کے اور آخرت کا ہی خیال ہی نہ ہو اور اپنی خواہشات کو بھی پورا کرنے میں انسان لگا رہے ساری زندگی، تو وہ تو مقبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وہ تو پھر صرف دنیا کے لیے سب کچھ کیا، آخرت کو بھولے رہے تو پھر اس کا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انجام تو انہی کا اچھا ہوگا جنہوں نے دنیا بھی اچھی گزاری اور چیزوں کو استعمال بھی کیا، اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کے استعمال کیا، تکبر نہیں کیا، اسراف نہیں کیا، ضائع نہیں کیا چیزوں کو، اور اعتدال کی زندگی گزاری، دوسروں کے حقوق نہیں چھینے، ان کا خیال رکھا، اور حلال کی روزی اور زکوٰۃ اور جو اللہ تعالیٰ نے نماز اور اسی پابندی اور شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہیں وہ پوری ادا کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت کی جو ہے کہ جنت ان کے لیے ہے۔ تو آخرت جو ہے اس کی
کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ بہت اہم ہے یہ آیت سورہ زخرف کی 35 نمبر، بہت بہت اہم ہے۔ تو اس کے بعد سورہ زخرف کی 63 آیت ہے۔ 63 آیت میں یہ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ وہی جو ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ یہاں پھر آیا سورہ شعراء میں جو 8 دفعہ تھا، تو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کہا، اور جب آئے، ترجمہ، جب آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر، تو کہا انہوں نے کہ یقیناً لے کر آیا ہوں میں تمہارے پاس حکمت، وزڈم، دانائی کی باتیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو تھے، دانائی کے احکام، اور اس لیے آیا ہوں کہ کھول دوں تمہارے سامنے حقیقت کھول دوں کہ خدا ایک ہے، اسی کی پوجا کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی عبادت کرو، بعض ان باتوں کی جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو بہت تورات میں جو باتیں تھیں، بنی اسرائیل نے ان کو بدل دیا، ان کو مختلف انداز میں پیش کرنے لگے، ان کی توجیہات، تو یہ کہا کہ میں ان کو ٹھیک کرنے آیا ہوں، جو اعتقادات، ان کے غلط اعتقادات انہوں نے بنا لیے تھے اور تورات میں تبدیلی کر دی تھی، تو میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی آیا ہوں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے وہ بتانے آیا ہوں، اور کھلی نشانیاں لے کے، بہت نشانیاں ان کی تھی، انہوں نے معجزات اور نشانیاں لے کے آیا ہوں، اور میں حکمت آپ کو سکھاؤں۔ تو اور آخر میں کہا کہ حکمت کیا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، یہ ہے، لہٰذا ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، شرک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو نہ ٹھہرائے، اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اور میری اطاعت کرو، جو بھی میں کہہ رہا ہوں، اب وہی مجھے آ رہی ہے، تو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس کی اطاعت۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا۔ تو اس کے بعد 67 جو ہے آیت سورہ زخرف کی بھی بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ایک بیان میں، کہ وہ بیان کا ٹائٹل ہے کہ اچھا دوست کون، ہو از یور بیسٹ فرینڈ، تو وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ آیت میں نے کوٹ کی ہے، کافی اہم ہے، تو اس میں بھی بتایا کہ اچھا دوست کون ہے، اچھے دوست کی پہچان کیا ہے۔ تو یہ 68 جو 67 آیت جو ہے وہ اس میں ہے۔ تو الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، اس کا ترجمہ، جو آپس میں دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے، یعنی جو دنیا میں دوست ہیں آپ کے، ایک بہت گہری دوستیاں ہیں، وہ آخرت میں آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور اس سے بعد میں پڑھو، اس کے پہلے پڑھو تو وہ تفصیل آتی ہے کہ وہ کیوں ہو جائیں گے دشمن آخر میں۔ یہ جو ہے بہرحال وہ بھی بیان آپ سنیں، ہو از یور بیسٹ فرینڈ، یا اچھے دوست کی پہچان، تو اس میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، اسی آیت کی تشریح میں انہوں نے بتایا کہ اچھا دوست جو ہے، جو اچھا دوست ہو وہ اگر پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے تو آخرت میں جا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سفارش کرے گا کہ وہ فلاں دوست جو ہے میرا، وہ دنیا میں ہے، تو مجھے اسی نے سیدھا راستہ دکھایا، مجھے نماز کا کہتا تھا، مجھے روزے کا کہتا تھا، مجھے اچھے اعمال کرنے کا کہتا تھا، تو میں اس کے بھی بہت اثر ہوا اس کے کہنے کا، اور سیدھا راستہ اس نے بتایا، نیکی کے کام بتاتا تھا، بھلائی کے کام کرنے کو کہتا تھا، جب میں کوئی برا کام کرنے لگتا تھا تو مجھے وہ روکتا تھا۔ تو یہ ہے اچھا دوست، تو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جا کے آخرت میں سفارش کرے گا، جو پہلے چلا جائے گا، پہلے وہ وفات جس کی ہوگی۔ تو ایسے ہی برا دوست جو ہے کسی کا ہے، اس کی پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو وہ جا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کہے گا کہ فلاں فلاں میرا دوست تھا، میری بربادی، میری تباہی اسی نے، میں سیدھے راستے پہ جانا بھی چاہتا تھا تو مجھے روکتا تھا۔
نیکی کے کاموں سے وہ مجھے روکتا تھا، برائی بدی کے کاموں میں وہ مجھے لے کے جاتا تھا اور اس کو مجھے شامل کرتا تھا اس میں، اور اچھائی کے کاموں سے مجھے روکتا تھا۔ تو اے اللہ، میں تو جہنم میں آیا ہوں بہت حد تک اس کی بھی وجہ سے، تو اس کو بھی ہدایت نہ دینا، اس کو ہدایت نہ دینا کہ وہ سیدھے راستے پہ۔ دیکھو وہ جا کے اللہ تعالیٰ سے اس کے خلاف شہادت دے گا کہ اس کو بھلائی کے کاموں میں نہ لانا، اس کو اور زیادہ اس کو برائی میں اس کو رکھو، کیونکہ اس نے میری جہنم میں مجھے لانے والا بہت حد تک اس کا کردار ہے۔ برے دوست، دیکھیے اچھے دوست اور برے دوست کی کتنی اہمیت بتائی گئی ہے کہ اچھے دوست، اچھی صحبت رکھو دنیا میں، اچھے جو نیک کار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے، اچھے اخلاق والے ہیں، بے حیائی اور فحاشی اور اسی صحبتوں میں نہیں جاتے۔ وہ یہ برے کام کرنے تو درکنار، وہ بری صحبت میں ہی نہیں جاتے، اٹھتے بیٹھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ جیسے وہاں بھی میں نے مثال دی کہ آگ کے پاس اگر آپ بیٹھو گے تو آپ کو تو آئے گی آگ کی ہیٹ، تو ایسے ہی برف کی آپ اس کے پاس بیٹھو گے تو اس کی ٹھنڈک بھی آپ کو آئے گی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے آگ کے پاس بیٹھنا ہے، سردیوں میں تو چلو اچھی لگتی ہے، مگر وہ اتنی آگ نہیں ہوگی، وہ آگ جلانے والی آگ کی بات ہے کہ گرمیوں میں اگر جو ہے یہ بہت زیادہ بھٹی تیز ہے، گرمیوں میں شدید گرمیوں تو اس کے پاس بیٹھے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھنا چاہیں گے، یا شدید گرمی ہو تو جہاں برف پڑی ہے تو اس کے پاس بیٹھنا چاہو گے، آپ فیصلہ کر لیں۔ تو بہت اچھی آیت ہے جی، اچھے دوست کی پہچان اس میں آ گئی۔ تو یہاں مضمون کا اختتام ہوتا ہے، تو دعا کے ساتھ بس معمول کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، جو بھی سننے والے ہیں، جو میں نے سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ بھی متقین کا جو راستہ ہے، تقوی جو راستہ ہے، جو بھی باتیں تقوی کی بتائی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز تو آخر میں پھر عمل ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں تقوی کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، عبادات ہوں، احکام اللہ تعالیٰ کی عبادات کے ہیں، اخلاقیات کے ہیں، معاملات کے ہیں، لین دین کے ہیں، عدل انصاف کے ہیں، رزق حلال کمانے کے ہیں، زکوٰۃ دینے کے ہیں، باقی جو بھی احکام ہے اللہ تعالیٰ کے، تو وہ پورے کرنے، یہی ہے تقویٰ اور یہی ہے متقین، اور یہ ان کے اوصاف ہے جن کو اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہے لوگ جو مجھے محبوب ہے، مجھے پسند ہے، اور یہ ہیں وہ جن کا دین اور دنیا دونوں میں کامیابی ان کی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ وبشر محمود شاہ۔